ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللہ رب الجلال نے آپ کی توجہ دے کر میں آپ سے بات کروں گا، آپ کو توجہ دے کر اللہ رب الجلال نے مجھے آپ کو تمام مسلمانوں کو اس دنیا میں اپنی دوستی کے لیے پیدا کیا. میں آیا ہوں اللہ سے دوستی کرنے کے لیے. دنیا میں میرا دوست ہے تو ایک نہیں بہت سے، لیکن ہر دوست کی میرے ساتھ دوستی ایک برابر نہیں ہوتی. کسی سے دوستی بہت پکی ہوتی ہے، کسی سے اس سے کم اور کسی سے رسمی سے. بالکل ایسے ہی اللہ رب الجلال کے دوست اس دنیا میں تمام مسلمان ہیں. قرآن کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے. لیکن قرآن نے کہا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ سب دوستوں کو مرتبے عطا کرتا ہے. والذین اوتوا العلم درجات، لیکن خدا کی علم والوں کے ساتھ دوستی خاص ہوتی ہے. خدا کے دوست تو سارے ہی ہیں، لیکن دوست میں فرق ہے. کچھ دوست ہیں رسمی قسم کے، کچھ دوست ہیں اللہ کے پیارے گہرے دوست ہیں. فرمایا اللہ کے گہرے دوست کون ہیں؟ جن کے پاس اللہ کا علم موجود ہے. ان کی خدا کے ساتھ دوستی عام لوگوں سے مختلف ہے، زیادہ ہے. چنانچہ اللہ رب الجلال نے اپنے دوستوں کی شان قرآن میں بیان کی، جناب نبی پاک علیہ السلام کی زبانی احادیث میں بیان کروائی. اللہ نے قرآن میں کیا کہا اپنے دوستوں کی شان میں؟ اللہ کہتا ہے انما یخشی اللہ من عباده العلماء، میرے دوستوں میں جو علم والے ہیں وہ مجھے ناراض نہیں کرتے، میری ناراضگی سے ڈرتے ہیں. انما یخشی اللہ من عباده العلماء، مجھے آپ سے دوستی ہے، مجھے آپ سے پیار ہے. اب میں کبھی بھی زندگی میں کوئی بات ایسی نہیں کروں گا جس سے آپ ناراض ہو جائیں. میں کبھی ایسا کام نہیں کروں گا جس سے آپ کو ناراضگی ہو. ایسا کام کرتے ہوئے میں ڈروں گا. کیوں ڈرتا ہوں بھائی؟ ڈرتے کیوں ہو؟ وہ کیا کھا جائے گا تم سے؟ تمہیں نہیں کھا تو نہیں جائے گا، میرا دوست مجھ سے ناراض ہو جائے گا. اللہ فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عباده العلماء، یہ جو علماء ہیں نا یہ میرے پکے دوست ہیں. یہ مجھے کبھی بھی ناراض نہیں کرتے. یہ کسی حال میں بھی کوئی ایسی بات یا کام نہیں کرتے جس سے مجھے ناراضگی ہو جائے. اور اسی آیت کی ایک قرات اور ہے، اگرچہ قرات تو شاذ ہے لیکن بہرحال اس سے جو مسئلہ نکلتا ہے مسئلہ ٹھیک ہے. کیا انما یخشی اللہ من عباده العلماء، یہ ہم پڑھتے ہیں، لیکن ایک قرات یہ بھی ہے انما یخشی اللہ من عباده العلماء. اب اس صورت میں لفظی ترجمہ تو بڑا خطرناک بنتا ہے، لیکن لفظی ترجمہ مراد نہیں ہے، اس کا لازمی معنی مراد ہے. لفظی معنی کیا ہے؟ اللہ اپنے بندوں میں سے مولویوں سے ڈرتا ہے، لیکن معنی یہ نہیں ہے. معنی کیا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ ڈرتے ہیں تھانے دار سے. سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں بغیر تشبیہ کے. آپ ڈرتے ہیں تھانے دار سے، آپ اس کا اکرام کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں. جی اللہ تعالیٰ مولویوں سے ڈرتا نہیں ہے، ہاں اللہ تعالیٰ علماء کا احترام کرتا.
لازمی مانا اللہ اپنے بندوں میں سے کسی کا اگر احترام کرتا ہے تو علماء کا احترام کرتا ہے. کیا مطلب؟ اللہ کے یہ بڑے گہرے دوست ہیں، اللہ کے بڑے پیارے دوست ہیں. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں ان لم یکن العلماء اولیاء اللہ فی الارض فلیس للہ فیہ ولی. اگر علماء بھی اللہ کے دوست نہیں ہیں، ولی نہیں ہے، تو دھرتی پہ خدا کا ولی اور کوئی ہے ہی نہیں. امام محمد شاگرد امام ابو حنیفہ کے دنیا سے وصال فرما گئے. خواب میں کس نے دیکھا، پوچھا حضرت کیا بنا؟ کہا اللہ کے حضور پیشی ہوئی، اللہ نے مجھے فرمایا محمد نے بہت ڈر رہا تھا، خدا نے فرمایا محمد میں نے اپنا علم تیرے اندر اس لیے نہیں رکھا کہ تجھے میں عذاب دوں. یہ اللہ کو اپنے پیارے بندوں سے، ان میں علماء سے اللہ کو پیار ہے، اس لیے اللہ ان کا احترام کرتا ہے، ان کا اکرام کرتا ہے. اب علماء کے احترام و اکرام پہ قرآن پاک میں، احادیث میں اور کتابوں میں بہت سی باتیں لکھی ہیں. میں تفصیلات میں نہیں جاتا کیونکہ وقت مختصر ہوتا ہے، مختصر ہی گفتگو کی جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ان علماء کا تو احترام کرتا ہے، جو اس راستے پہ چل پڑتا ہے خدا اس کا بھی احترام ضرور کرتا ہے. آپ اندازہ لگائیں علماء کا کتنا احترام ہوگا جو پہلے دن مدرسے میں داخل ہوا ہے، ابھی داخل بھی نہیں ہوا، مدرسے آنے کے لیے گھر سے چلا ہے، اس کا بھی احترام اور اکرام خدا نے شروع کروا دیا ہے. کیا احترام ہو رہا ہے اس کا؟ اللہ رب ذوالجلال نے حکم دے دیا ایک بچہ مدرسے میں داخل ہونے کے لیے گھر سے تیار ہو کے اپنے کپڑے بستر اٹھا کے چل پڑا ہے. ادھر پوری مخلوق کو خدا نے بھیج دیا، چلے جاؤ جا کے اس کے پیروں تلے اپنے پر بچھاؤ، اس کے پاؤں زمین پہ نہیں رکھنے چاہیے. یہ گھر سے نکلا ہے، ابھی مدرسے پہنچا نہیں ہے، اس کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعائیں کرنے لگ گئی ہیں، چونٹیاں دلوں میں دعائیں اور استغفار کر رہی ہیں، چرند پرند اس کے لیے اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں. ابھی یہ مدرسے پہنچا بھی نہیں ہے، اللہ رب الجلال نے حکم دے دیا اور نوری مخلوق اور فرشتوں اگر یہ طالب علم گھر سے نکلنے کے بعد راستے کے اندر بھی فوت ہو جاتا ہے تو اس کو شہداء میں شمار کرتا ہے. اللہ کتنا احترام کر رہے ہیں. ابھی سے احترام شروع ہو گیا، اب یہ طالب علم بن گیا ہے. روایت تو ضعیف ہے، روایت تو نہایت کمزور درجے کی ہے، لیکن بہرحال فضائل میں ایسی باتیں سنائی جا سکتی ہے. لکھا ہے کتابوں میں ایک شخص تھا جس شخص پہ جہنم واجب ہو چکی تھی اور وہ جہنم کی آگ میں اپنی قبر میں چل رہا تھا. ادھر اس کا بچہ جی وہ فوت ہو گیا تھا، اور جب وہ فوت ہوا اس کا بچہ ابھی رحم مادر میں تھا. بہرحال بیٹا پیدا ہوا، بڑا ہوا، باپ قبر میں عذاب کے اندر مبتلا ہے، یہاں تک کہ اس کا بچہ مدرسے گیا اور وہ استاد صاحب کے سامنے بیٹھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کرتا ہے تو خدا اس کے باپ کی قبر سے عذاب اٹھا لیتے ہیں. سبحان اللہ. آپ غور کیجئے اس کا کتنا احترام ہے. ابھی سے اتنا احترام ہو رہا ہے تو پھر جب بڑا ہوگا پھر کتنا احترام ہوگا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان درویشوں کی شان بیان فرمائی. فرمایا ربا اشعث اغبر لو اقسم علی اللہ لابرہ. بہت سے بکھرے بال، پراگندہ حال، بیچاروں کے کپڑے میلے کچیلے ہیں، بیچاروں کے پاس سر دھونے کے لیے صابن بھی نہیں ہے، بیچارے مدرسے کے اندر رہتے ہیں، بس جیسے گزر چلتا ہے گزر وفات بیچارے گزر وفات کرتے ہیں. لیکن فرمایا یہ لوگ اشعث اغبر، یہ پراگندہ بالوں، بکھرے بالوں اور پراگندہ حال والے لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر رب پر قسم اٹھا لے رب ان کی قسم توڑتا نہیں. یہ کہتے ہیں نا قسم خدا کی ایسا ہوگا، خدا کہتا ہے ٹھیک ہے ہو گیا میں نے کر دیا. یہ اللہ کے کتنے پیارے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل القرآن ہم اہل اللہ، یہ جو قرآن کا علم حاصل کرنے والے ہیں یا قرآن کا علم حاصل کر چکے ہیں یہ تو اللہ کے گھر والے ہیں.
ان کی کیا شان ہے؟ فرمایا ان کی خدا دعا رد نہیں کرتا، یہ دعا مانگتے ہیں، اللہ اس دعا کو پورا فرماتا۔ ایک طالب علم تھا، گھر سے نکلا، دعا کی اللہ سے، مولا طالب علم ہوں، تیرے راستے میں علم پڑھنے نکلا ہوں، تو نے میرا اکرام کرنا ہے، تو اے اللہ بس میں تو طلب علم کے سفر میں مرغا ہی کھاؤں گا، اور کوئی گوشت نہیں کھاؤں گا، اور کوئی سالن نہیں کھاؤں گا، جب بھی کھانا کھاؤں گا اللہ مرغے سے کھاؤں گا۔ گھر سے چل پڑا، علم حاصل کرتا ہے، راستے میں کر سفر میں دیر ہو گئی، رات پڑ گئی، سفر لمبا تھا، آپ پیادہ جا رہا تھا، رستے میں ایک گاؤں میں رکنا پڑا، رات دیر ہو چکی، عشاء کا وقت بھی گزر چکا، دستک دی مسجد کے دروازے، خادم اٹھا، دروازہ کھولا، کون ہے؟ طالب علم ہوں، فلاں مدرسے سے جا رہا تھا، سفر لمبا تھا، رات ہو گئی ہے، اب مجھے یہاں رات قیام کرنا ہے، پڑاؤ کرنا ہے، اور میں بھوکا ہوں، کھانا بھی نہیں کھایا، اور دیکھو کھانا کھاؤں گا تو دیسی مرغے کے ساتھ، اس کو تو خیر دیسی ہوتا تھا، فارمی تو کھائیں گے، مرغے کے ساتھ کھانا کھاؤں گا، رات یہاں قیام کروں گا۔ اور ایک درویش آدمی، یہاں کبھی کسی نے دال بھی نہیں بھیجی، تو مرغے مانگتا ہے، مسجد کی چڑھائی ہے، لپٹ کے سو جا اندر، اور بس سبوڑ دی اور آگے چل پڑی، آگے چڑھائی میں لپٹ کے سو گیا، ابھی لیٹا تھا، تھوڑی ہی دیر گزری تھی، پھر دروازے پہ دستک ہوئی، خادم نے دروازہ کھولا، ایک بڑھیا ہاتھ میں تھال لیے کھڑی تھی، یہ کیا ہے؟ میرا بیٹا گم ہو گیا تھا، میں نے منت مانی تھی، جب میرا بیٹا گھر واپس آ جائے گا، میں اپنے گھر کا مرغا ذبح کر کے سالن بنا کے مسجد میں دوں گی، ابھی آیا تھا شام کو، اب وہ مرغا ذبح کیا، کھانا بنایا، بنا کے بناتے رات دیر ہو گئی ہے، اب میں لے کے آئی ہوں، آپ کو بول گئے۔ اس نے تھال پکڑا، اس طالب علم کو اٹھایا، درویشہ اٹھ جا، تیرے لیے مرغا جو مانگ رہا تھا نا آ گیا ہے۔ اللہ ان کی دعا رد نہیں کرتے۔ ایک طالب علم تھا، ہندوستان میں پڑھتا تھا، اس زمانے میں اس خطے میں حکومت تھی سلطان محمود غزنوی، ہندو بنیے، تاجر لوگ تھے، کاروباری تھے، وہ طالب علم مدرسے میں رہتا، مدرسوں میں اس زمانے میں آج کی طرح کی سہولیات نہیں ہوتی تھی، کھانا بھی نہیں ہوتا تھا، گھروں سے مانگ کے لاتے تھے، دیا اور لائٹ کا بھی کوئی بندوبست نہیں ہوتا تھا، یہ طالب علم مدرسے پڑھنے گیا، دن کو پڑھتا، رات کو بہت پریشان رہتا کہ میری پڑھائی کا حل چوکا ہے اور رات کو میں پڑھ نہیں سکتا کتاب۔ جی میں آیا، شہر میں ایک دکان ہے، بازار میں، ہندو بنی ہے، مالدار آدمی ہے، کاروبار اس کا بڑا چلتا ہے، اگر میں اس سے درخواست کروں کہ تم اپنے دروازے پہ دکان کے باہر رات ایک چراغ جلا دیا کرو، چراغ کا خرچہ تم کرو گے، دروازے پہ ساری رات بیٹھ کے میرا مفت میں دوں، میں طالب علم ہوں، میں بیٹھ کے اپنی کتاب میں پڑھتا رہوں گا، ساری رات تیرے دروازے پہ پہرا دیا۔ جا کے اسے کہا، اسے سمجھ آ گئی مفت کا چوکیدار مل رہا ہے، اور کیا چاہیے، دیا ہی ہے نا، تیل ہی ہے نا، چلو جی رات سے جل جائے، جلانا شروع کر دیا۔ یہ طالب علم رات کو عشاء پڑھ کے وہاں چلا جاتا، دیا جل رہا ہوتا، یہ ساری رات وہاں بیٹھ کے مطالعہ کرتا کتاب، صبح کو مدرسے آتا۔ ایک سال گزر گیا، سال کے بعد اس نے ہندو بنیے نے جب اپنا حساب لگایا، اب ہندو بنیے تو بڑے سیانے ہوتے تھے نا، کھتری بڑے کاروبار کے سیانے ہوتے تھے، جب اس نے حساب کتاب لگایا تو بجٹ تیل کا کافی بن گیا۔ اس نے سوچا ہمارے علاقے میں چوری چکاری تو کبھی ہوئی نہیں، اور میں نے مفت میں اس کو تیل دیا ہوا، لو جی کل سے اس کا تیل بند ہے، کل سے یہاں نہیں بیٹھے گا۔ یہ بھی رات گیا،
تو وہاں بتایا کسی نے کہ بھائی آج سے تمہارا تیل بند ہے، اب تم یہاں نہیں بیٹھا کرو گے۔ اب یہ واپس گیا اور ساری رات روتے 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 رات کے آخری حصے میں آنکھ لگی، سویا، کیا دیکھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ فرمایا طالب علم کیوں رو رہے ہو؟ یا رسول اللہ پڑھتا ہوں مدرسے میں اور رات کو مطالعہ کرنا ہوتا ہے، 1 سال سے ہندو بنی نے چراغ جلانا شروع کیا تھا، آج اس نے چراغ دور کر دیا ہے اور میں رات پر اس لیے رو رہا ہوں کہ اب میں پڑھوں گا کیسے؟ طالب علم صبح اٹھو تو سلطان محمود غزنوی کے پاس جانا اور اسے جا کے کہنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے، تو میرے چراغ کا بندوبست کر۔ یا رسول اللہ میں اسے کہوں گا اسے یقین کیسے آئے گا کہ آپ نے مجھے فرمایا، آپ نے مجھے بھیجا؟ وہ تو مانے گا نہیں، تو میں کیسے مناؤں گا اسے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اسے کہہ دینا کہ سلطان آپ نے فرمایا تو اسے کہہ دینا کہ سلطان تو ہر روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 5000 مرتبہ درود پاک پڑھ رہے تھے، ابھی کچھ دنوں سے تمہارا درود مجھے نہیں پہنچا، بس یہ کہہ دینا وہ تمہارا چراغ جلا دے۔ سلطان کے پاس پہنچ گیا، سلطان محمود غزنوی نے وہی سوال کیا میں کیسے مانوں کہ اللہ کے رسول نے تجھے بھیجا ہے؟ تو اس نے وہی بات بتائی، یہ بات سننا تھی۔ سلطان زار کے دار میں کہ میں 5000 بار درود پاک پڑھتا ہوں، آقا کو پہنچتا ہے اور میں نہیں پڑھ رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہیں، رو پڑا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں آج ہم عام آدمی ہیں، ہم 5000 بار درود نہیں پڑھتے تھے، 500 بار نہیں پڑھتے، بادشاہ ہو گئے سلطنت چلاتے ہوئے 5000 بار روزانہ درود پاک پڑھتا۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا۔ سلطان نے فوری طور پر اس کا چراغ جلا دیا۔ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ ان کا احترام اور اکرام کر رہا ہے۔ واقعات تو بہت سے ہیں، بات اگر میں اور بڑھاؤں گا وہاں پہ سناؤں گا بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ اللہ رب الجلال ہمیں بھی ان کا احترام اور اکرام کرنے کی توفیق عطا۔ یہ اللہ کے پیارے ہیں، علماء اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اب مجھے بھی ان سے پیار کرنا ہے۔ اور ہاں ہم پیار کرتے ہیں جو ایماندار لوگ ہیں، ان کے دلوں میں علماء کی طلباء کی محبت ہوتی ہے۔ اور یہ محبت ڈالتا کون ہے؟ یہ اللہ ڈالتا ہے۔ کیسے ڈالتا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے جب اللہ کو کسی سے پیار ہوتا ہے اللہ رب الجلال جبریل کو بلا کے فرماتے ہیں جبریلا مجھے فلاں بندے سے پیار ہے، تو بھی آج کے بعد اس سے پیار کر۔ جبریل بھی پیار کرنے لگتے ہیں۔ پھر حکم ہوتا ہے جبریل جا کے فرشتوں میں اعلان کر دو کہ سب فرشتے میرے اس بندے سے پیار کریں کہ وہ میرا پیارا بندہ ہے۔ سب فرشتے بھی اس سے پیار کرنے لگتے ہیں۔ پھر 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، آسمان اور زمین کے درمیان وہ 2 فرشتے اعلان کرتے ہیں اور دنیا والوں اور اللہ کی مخلوق خدا کو اپنے فلاں بندے سے پیار ہے، تم بھی اس سے پیار کرو۔ چنانچہ اس کے بعد اس بندے کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے۔ آج ہم سب صحابہ سے پیار کرتے ہیں، ہم سب تابعین میں ائمہ مجتہدین سے، علماء سے، صلحاء سے، زاہدوں سے، نیک لوگوں سے، اولیاء اللہ سے پیار کرتے ہیں۔ یہ پیار ہمارے دلوں میں کہاں سے آتا ہے؟ یہ اس فرشتے کی پکار کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ہم اس سے پیار کرنے لگتے ہیں۔ اللہ نے ان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی۔ اگر کسی کے دل میں نہیں ہے تو وہ بھی ان سے پیار کرے، اور ہے اللہ کا شکر ادا۔ اور پیار کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اپنے بچوں میں سے ایک بچہ وقت کر دیں، دین کے علم حاصل کر دیں، پھر تو پیار پکا ہو جائے گا۔
پھر تو ثابت ہو جائے گا کہ واقعی ہم پیار کرتے ہیں۔ آج کل اسکولوں کے امتحان چل رہے ہیں، کچھ بچے تو شاید اگلی کلاسوں میں جا چکے ہوں اور زیادہ تر بچے ابھی امتحان کے مراحل میں گزر رہے ہیں، بالخصوص 9ویں 10ویں کے امتحان ہو رہے ہیں، اور بھی بچوں کے امتحان ہو رہے ہوں۔ یہ دن ہے کہ ہم اپنے بچوں کو فارغ کرتے ہی دین کے علم کے لیے وقف کریں، زیادہ نہیں تو ایک بچہ تو اپنا وقف کرے، اللہ کے دین کی تعلیم کے لیے اسے وقف کرے، انشاءاللہ وہ میرے لیے ذریعہ نجات بن جائے۔ کیوں؟ وہ اللہ کا پیارا بن جائے، اللہ اس کی دعائیں قبول کرے گی، وہ میرے مرنے کے بعد میں ذریعہ بنوں گا، میرے مرنے کے بعد میرے لیے دعا کرے گا، اللہ قبول کرے، وہ میرے مرنے کے بعد قرآن پڑھے گا، حدیث پڑھے گا، دین کی خدمت کرے گا، اس کے سب نیک اعمال میں میرا حصہ بنے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ صدقہ جاریہ کا اس سے اچھا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور پھر آج کل دینی مدارس میں بھی داخلے ہوئے، دینی مدارس میں ابھی داخلے چل رہے ہیں اور نئے سال ہیں، اور ابھی درس نظام دراست دینی ہو، حفاظ عربی اور مختلف شعبے ہمارے ادارے میں بھی شروع ہوئے۔ ہمارے یہاں یہ بچے آپ کے یہاں سے ہیں، ابھی انہوں نے آج ہوگا کا پہلا سبق پڑھا ہے، آج پہلے سال کا پہلا سبق انہوں نے پڑھا، آج کلاسیں شروع ہو گئی، تو آپ بھی اپنے بچوں کا وقت کریں اور یاد رکھیں ہم بچوں کو حافظ تو بنا لیتے ہیں، لیکن حافظ بنانے کے بعد ان کی حفظ کے یاد رکھنے کا ہم ذمہ داری نہیں اٹھاتے۔ تو اگر ہم نہیں اٹھا سکتے تو ہم انہیں عالم بنا، اگر ہم نے حافظ بنا دیے نا عالم بنا۔ میں نہیں جانتا کہ علماء ہو اور ان کو قرآن بھول جائے، سرے سے یاد نہ ہو، میں نہیں جانتا ایسا علماء، کوئی شخص نادر ہو تو ہو، ورنہ تقریباً علماء قرآن کے حافظ بنتے ہیں تو قرآن یاد رکھتے ہیں، انہیں قرآن یاد رہتا ہے، تو قرآن یاد رکھنے کا ایک آسان طریقہ ہے۔ تو جو بچے حافظ بن رہے ہیں، آپ اگر ان کے ماں باپ بیٹھے ہیں، آپ کے بچے حافظ بن چکے ہیں، تو آپ ارادہ کریں کہ بس بیٹے کو عالم بن جائے، عالم بن جائے، اس کے بعد آپ اسے اسکول کی اصلی تعلیم بھی پڑھیں۔ ہم اصلی تعلیم بھی ساتھ پڑھاتے ہیں اور دینی تعلیم بھی ساتھ پڑھاتے ہیں، دونوں تعلیمیں ہم ساتھ پڑھاتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک شعبہ ہے جس میں پہلے سال بچے کو ہم حافظ بچے کو عربی پڑھاتے ہیں، اگلے سال انگلش پڑھاتے ہیں، ایسی پیاری انگلش کہ وہ عربی اور انگلش میں بہترین گفتگو کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے، تقریر بے ساختہ فردری کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر میٹرک کرواتے ہیں، پھر درس نظامی بھی پڑھاتے ہیں اور ایف بی اے بھی کرواتے ہیں، تو دونوں تعلیمیں ساتھ چلتی ہیں۔ اب اسکولوں میں بہت زیادہ فیسیں، بے پناہ خرچے، اور دینی مدارس میں اول تو خرچے ہیں نہیں، ہیں تو بہت تھوڑے سے، بڑے اصلی تعلیم بھی ہے تو مفت میں ہے، یہ ہلکے پھلکا خرچہ ہے۔ تو اس لیے میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ یہ دن ہے اپنے بچوں کو مدارس میں داخل کریں، ہمارے یہاں بھیج دیں، ہمارے یہاں نہیں بھیجتے یا حفظ کے لیے یہاں پر داخل کروائیں، اور مدارس بہت سے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے بچوں کو حافظ، عالم، قاری بنا کے دین کے علم کو سیکھنے، سکھانے اور پھیلانے اور فروغ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ توبہ کی کلمات بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات میں توبہ ہو چکے ہیں، اب چند معاملات میں اگر ان کا اہتمام کریں گے، اللہ رب العزت ہمیں آئندہ بھی دیکھنے کے چلنے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ ایک تسبیح درود پاک کی صبح ایک شام، ایک تسبیح استغفار کی صبح ایک شام، وقوف قلبی چلتے پھرتے سے بیٹھ کے بس ہر وقت بھی دھیان رکھیں، پھر دل اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ چند گھڑی صبح شام آپ بیٹھیں تو 5 7 منٹ 10 منٹ کم از کم آپ بیٹھیں اور یہ سب کو جھکا کے یہ تصور کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے
اور میں دن اللہ 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 کر رہا تو مختصر کا مراقبہ کر لیں کیا تھا دو چار دن مراقبہ کر لیں جی ٹھیک ہے اس طرح کو جھکا لیں آنکھوں کو بند کر لیں اور یہ توجہ فرمائیں اللہ کی رحمت آ رہی ہے میرے دل میں سما رہی ہے میرے دل میں اللہ لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين لا إله إلا الله الحي القيوم سبحان الله رب العرش العظيم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ومن زيادة أمرك والسلامة من كل والأمين من كل بر اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا مريضا إلا شفيته ولا كربا إلا نفسته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم صل على درهم فرما مصدق تمام فرما وما فرما يا عجل مسكين بندے ہیں اے اللہ اپنی کریمی کا معاملہ فرما سب کے بعد سے کہ قوم کے نام کا تقوی کی بشارت عطا فرما اے اللہ ہمارے قلوب کو اپنے نور سے معمور فرما ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما اے اللہ میں نے سمجھا دے کچھ بھی پسند آ رہے ہیں اللہ میں نے سمجھا دے کچھ بھی پسند آ رہے ہیں اے اللہ اپنے خاص لوگوں سے ہم سب سے عافیت والا فضل کرم رحمت والا معاملہ فرما اے اللہ اپنے علم کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اپنے علم سے نصیب فرما اے کریم آقا اپنے بچوں کو دین کے پڑھانے کی ہمیں توفیق عطا فرما اے اللہ دینی مدارس کی اللہ خدمت کرنے کی اے اللہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اپنے خاص و کرم سے ہم سب سے راضی ہو جا اور ہم سب سے راضی ہو جا اور اے اللہ ہمیں اپنی رضا کی کام کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ یہ محافل انہیں زیادہ سے زیادہ آباد کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ یہ مجلس ذکر اے اللہ یہ نیکیاں یہ تقویٰ یہ اچھے کام اے اللہ ان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرما اے کریم آقا جب تک زندہ ہے اس کام کا قائم رہے لیکن اللہ کا رمضاری ہو ہمیں سرے کی زبان پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين